زعفران کا تاجر اور درویش۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب دنیا اتنی مصروف اور شور سے بھری نہیں تھی۔ اس زمانے میں شہروں کی رونق بازاروں سے ہوتی تھی اور بازاروں کی رونق تاجروں سے۔ کہتے ہیں ایک قدیم شہر تھا جس کا نام نشے پور تھا۔ یہ شہر اپنے علم، تجارت اور خوشبوؤں کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ دن چڑھتے ہی اس شہر کے بازار زندگی سے بھر جاتے۔ کسی دکان پر ریشم بکتا، کہیں قیمتی کپڑے، کہیں خشک میوہ جات اور کہیں دور دراز ملکوں سے آئے ہوئے مصالحے۔ لیکن ان سب چیزوں میں ایک چیز ایسی تھی جس کی خوشبو سب سے الگ تھی، وہ تھی زعفران۔ زعفران کی چند ریشے ہی اتنے قیمتی ہوتے کہ لوگ انہیں سونے کے برابر سمجھتے تھے۔ اسی شہر میں ایک بہت بڑا تاجر رہتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ زعفران کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ اس کے گودام اتنے بڑے تھے کہ لوگ کہتے تھے اگر کوئی شخص ان میں داخل ہو جائے تو شاید راستہ بھول جائے۔ دور دور سے قافلے آتے اور عبداللہ سے زعفران خرید کر لے جاتے تھے۔ اس کے گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بڑا سا محل، قیمتی قالین، نوکر چاکر اور ہر طرح کی آسائش۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، عبداللہ کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ اکثر رات کو دیر تک جاگتا رہتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے ہاتھوں کو، اور پھر آہستہ سے کہتا، یا اللہ، سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی کیوں لگتا ہے؟ اس کے نوکر اکثر حیران ہوتے۔ وہ کہتے ہمارے آقا کے پاس تو سب کچھ ہے، پھر بھی وہ خوش کیوں نہیں؟ عبداللہ کے کاروبار کی ایک اور حقیقت بھی تھی، وہ بہت ذہین تاجر تھا۔ وہ تجارت کے ہر طریقے کو جانتا تھا۔ منافع کیسے بڑھانا ہے، قیمت کیسے بڑھانی ہے، گاہک کو کیسے قائل کرنا ہے، یہ سب اسے بخوبی آتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی وہ زعفران بھی معمولی سی ملاوٹ بھی کر دیتا تھا تاکہ منافع زیادہ ہو جائے۔ وہ سوچتا تجارت میں تھوڑا بہت تو چلتا ہے، اور پھر اپنے دل کو سمجھا لیتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک آواز ہمیشہ اٹھتی تھی جو اسے بے چین کر دیتی تھی۔ ایک رات کی بات ہے، سردیوں کی لمبی رات تھی، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور شہر خاموش تھا۔ عبداللہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ستارے بہت روشن تھے۔ اسی لمحے اس کی نظر بازار کے کونے پر پڑی۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک درویش تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ عبداللہ حیران ہوا۔ اس نے سوچا یہ کون ہے جو اس وقت بازار میں بیٹھا ہے؟ اس نے فوراً اپنے نوکر کو بلایا، جاؤ دیکھو وہ کون ہے۔ نوکر تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور بولا، حضور وہ ایک درویش ہے، لوگ کہتے ہیں وہ کئی شہروں کا سفر کر کے یہاں آیا ہے۔ عبداللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، درویش یہ لوگ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو دانا سمجھتے ہیں۔ نوکر خاموش ہو گیا، مگر اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ درویش اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر اس کی نظر سیدھی عبداللہ کی طرف اٹھ گئی۔ حالانکہ وہ بہت دور تھا، لیکن عبداللہ کو ایسا لگا جیسے درویش اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ فوراً نیچے آ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، مگر اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اس کے دل میں بار بار وہی سوال گونج رہا تھا، وہ درویش کون ہے؟ اور اسے کیا معلوم تھا کہ یہی درویش جلد اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز کھولنے والا ہے۔ وہ راز ایسا ہوگا جو عبداللہ کی پوری زندگی بدل دے گا۔ یہ صرف ایک تاجر اور ایک درویش کی ملاقات کی کہانی نہیں تھی، یہ کہانی تھی دل کے بدلنے کی، گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی طرف لوٹ آنے کی۔ لیکن اس کہانی کی اصل آزمائش ابھی شروع ہونے والی تھی، اور وہ آزمائش ایسی تھی جو عبداللہ کو اس کی دولت، غرور اور نفس سے آمنے سامنے لا کھڑا کرے گی۔ اور اسی آزمائش میں چھپا تھا وہ سبق جو ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں شہر کی دیواروں پر پڑی تو نشا پور کا بازار آہستہ آہستہ جاگنے لگا۔ دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے، کہیں لوہار کی ہتھوڑی کی آواز آ رہی تھی، کہیں کپڑوں کے تاجر اپنی دکانیں سجا رہے تھے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی زعفران کی خوشبو پورے بازار میں پھیل رہی تھی۔ عبداللہ اپنے بڑے گودام کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ دو نوکر تھے جو زعفران کی بوریاں اٹھائے ہوئے تھے۔ راستے میں لوگ اسے احترام سے سلام کرتے، السلام علیکم تاجر صاحب۔ عبداللہ سر ہلا کر جواب دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ وہ بازار کا سب سے امیر تاجر تھا، لیکن آج اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کل رات اس نے جو درویش دیکھا تھا، اس کا خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ جب وہ بازار کے کونے تک پہنچا تو اس کی نظر پھر اسی درویش پر پڑی۔ وہ وہی جگہ تھی، وہی درویش۔ وہ زمین پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ عبداللہ رک گیا۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس کے قدم خود بخود اس درویش کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ قریب پہنچا تو درویش نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور مسکرا دیا، ایسی مسکراہٹ جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ عبداللہ آئے گا۔ عبداللہ نے تھوڑا حیران ہو کر کہا، بابا جی آپ کون ہیں اور اس بازار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ درویش نے آہستہ آواز میں جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، اللہ کا مسافر۔ عبداللہ ہلکا سا ہنس دیا، اللہ کا مسافر، یہ کیسی بات ہوئی؟ درویش نے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کہا، دنیا میں ہر انسان مسافر ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ یہ بات جانتے ہیں اور کچھ لوگ بھول جاتے ہیں۔ عبداللہ چند لمحے خاموش رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ الفاظ سیدھا اس کے دل پر لگے ہوں، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، بابا جی آپ
کو کھانے یا پیسوں کی ضرورت ہو تو میں دے سکتا ہوں۔ درویش نے سر ہلایا، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر عبداللہ کو تھوڑا حیرت ہوئی کیونکہ اکثر فقیر پیسے مانگتے تھے، لیکن یہ درویش مختلف تھا۔ عبداللہ نے پوچھا، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ درویش نے ایسا سے کہا، مجھے صرف ایک سچی بات چاہیے۔ عبداللہ حیران ہو گیا، سچی بات؟ کیسی سچی بات؟ درویش نے سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر کہا، کیا تم اپنی تجارت میں ہمیشہ سچ بولتے ہو؟ یہ سوال سن کر عبداللہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے فوراً زعفران میں کی جانے والی ملاوٹ یاد آ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں ایک کامیاب تاجر ہوں، لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ درویش مسکرایا، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ لوگ تم پر بھروسہ کرتے ہیں، میں نے پوچھا کہ کیا تم اللہ کے سامنے سچے ہو؟ یہ الفاظ سن کر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ بازار کا شور جاری تھا، مگر اس لمحے عبداللہ کا ایسے لگا جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا ہو۔ درویش نے پھر کہا، بیٹا یاد رکھو، دولت انسان کو امیر نہیں بناتی، سچائی انسان کو امیر بناتی ہے۔ عبداللہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اس کے دل کی کمزوری جانتا ہے۔ اس نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، بابا جی آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، وقت آنے پر آؤں گا، مگر پہلے تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ عبداللہ چونک گیا، امتحان؟ کیسا امتحان؟ درویش نے کہا، وہ امتحان جو تمہیں تمہاری اصل حقیقت دکھائے گا۔ یہ کہہ کر درویش دوبارہ تسبیح پڑھنے لگا اور عبداللہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ درویش کا یہ امتحان اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ اس دن کے بعد عبداللہ کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنے گودام میں بیٹھا تھا، مگر اس کا ذہن بار بار اسی درویش کی باتوں کی طرف جا رہا تھا۔ کیا تم اللہ کے سامنے سچے ہو؟ یہ الفاظ اس کے دل میں گونج رہے تھے۔ اس نے سر جھٹکا اور خود سے کہا، یہ صرف ایک درویش کی باتیں ہیں، مجھے اپنے کاروبار پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی وقت ایک نوکر اندر آیا، حضور دمشق سے آئے ہوئے تاجر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، انہیں اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد 3 تاجر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم تاجر صاحب، ہم دمشق سے آئے ہیں، ہمیں بہترین زعفران چاہیے۔ عبداللہ مسکرایا، آپ صحیح جگہ آئے ہیں، پورے شہر میں میرے پاس ہی زعفران جیسا زعفران نہیں ملے گا۔ نوکر فوراً گودام سے زعفران کی ایک بوری لے آیا۔ جب بوری کھولی گئی تو خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ دمشق کے تاجروں نے خوشی سے کہا، واقعی یہ بہت اعلیٰ زعفران ہے۔ عبداللہ نے قیمت بتائی، قیمت بہت زیادہ تھی، مگر وہ تاجر پھر بھی راضی ہو گئے۔ اسی دوران عبداللہ نے اپنے ایک پرانے نوکر کو اشارہ کیا۔ نوکر سمجھ گیا، وہ آہستہ سے پیچھے گیا اور زعفران میں تھوڑی سی ملاوٹ کر دی۔ یہ عبداللہ کی پرانی عادت تھی، وہ ہمیشہ تھوڑا سا وزن بڑھا دیتا تاکہ منافع زیادہ ہو، مگر اس بار جیسے ہی ملاوٹ ہوئی، عبداللہ کے دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ اسے اچانک درویش کی آواز یاد آ گئی، کیا تم اللہ کے سامنے سچے ہو؟ اس کے ہاتھ تھوڑے سے کانپ گئے، مگر پھر اس نے دل کو سمجھا لیا۔ تجارت میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تاجروں نے سونا نکالا اور قیمت ادا کر دی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو عبداللہ اپنے کمرے میں بیٹھ گیا، مگر اس کا دل بالکل مطمئن نہیں تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، وہی درویش اندر داخل ہوا۔ عبداللہ حیران رہ گیا، بابا جی آپ یہاں؟ درویش نے آہستہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا وقت آنے پر آؤں گا۔ وہ کمرے کے بیچ میں بیٹھ گیا، پھر اس نے زعفران کی بوری کی طرف دیکھا اور کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تمہیں امیر بنایا ہے اور یہی چیز تمہیں آزمائش میں ڈال رہی ہے۔ عبداللہ چونک گیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ درویش نے پرسکون آواز میں کہا، بیٹا زعفران کی خوشبو بہت پاک ہوتی ہے، مگر جب اس میں ملاوٹ ہو جائے تو خوشبو بھی بدبو بن جاتی ہے۔ عبداللہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اسے ایسا لگا جیسے درویش نے اس کا راز دیکھ لیا ہو۔ وہ گھبرا کر بولا، بابا جی آپ کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ درویش نے سیدھی نظر سے اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں اشارہ نہیں کر رہا، میں حقیقت جانتا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ کے ہاتھ کانپنے لگے، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد درویش نے کہا، عبداللہ اللہ کی قسم تمہارے دل میں ابھی بھی نیکی زندہ ہے، اس لیے تم بے چین ہو۔ عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں، پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ درویش نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کل صبح میں تمہیں ایک ایسا کام دوں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ عبداللہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیسا کام؟ درویش نے مسکرا کر کہا، ایک ایسا کام جس میں تمہیں اپنی دولت اور اپنے نفس دونوں کا امتحان دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر درویش کمرے سے باہر چلا گیا اور عبداللہ ساری رات جاگتا رہا، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگلا دن اس کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ رات بھر عبداللہ کو نیند نہیں آئی، وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا اور بار بار درویش کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ کل صبح میں تمہیں ایک ایسا کام دوں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں گونج رہے تھے۔ صبح کی اذان ہوئی، عبداللہ نے وضو کیا اور نماز ادا کی، مگر اس کے دل میں بے چینی ابھی بھی باقی تھی۔ نماز کے بعد وہ سیدھا بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار ابھی پوری طرح نہیں کھلا تھا، چند دکانیں ہی کھلی تھیں اور ہمیشہ کی طرح وہ درویش بازار کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ خاموشی سے ذکر کر رہا تھا۔ عبداللہ اس کے پاس پہنچا، السلام علیکم بابا جی۔
درویش نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام عبداللہ، تم آ گئے۔ عبداللہ نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں آؤں گا؟ درویش ہلکا سا مسکرایا، جس دل میں سچ کی تلاش جاگ جائے وہ رستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے کہا، بابا جی آپ نے کل کہا تھا کہ آپ مجھے ایک امتحان دیں گے۔ درویش نے ایسا سے سر ہلایا، ہاں، اور وہ امتحان آج ہی ہوگا۔ عبداللہ نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ درویش نے اپنی جولی سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا، اس تھیلے میں تھوڑا سا زعفران تھا، مگر اس نے کہا، یہ زعفران لے جاؤ اور بازار میں بیچو۔ عبداللہ حیران ہو گیا، وہ ہنس کر بولا، بابا جی میں تو پورے شہر کو سب سے بڑا زعفران کا تاجر ہوں، مجھے زعفران بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ درویش نے سکون سے کہا، آج تم تاجر بن کر نہیں، ایک عام انسان بن کر زعفران بیچو گے۔ عبداللہ کو بات سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا نہیں۔ درویش نے کہا، آج تم بازار میں جا کر لوگوں کو سچ بتاؤ گے کہ یہ زعفران کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کی اصل قیمت کیا ہے۔ نہ ایک لفظ جھوٹ، نہ ایک ذرا ملاوٹ۔ عبداللہ خاموش ہو گیا، یہ کام اس کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ ہمیشہ تجارت میں چالاکی استعمال کرتا تھا۔ درویش نے مزید کہا، اور ایک بات یاد رکھنا۔ عبداللہ نے پوچھا، کیا؟ درویش نے جواب دیا، اگر آج تم نے ایک بھی جھوٹ بولا تو تم ساری زندگی سکون نہیں پا سکو گے۔ یہ سن کر عبداللہ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، مگر اس نے ہمت کر کے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، میں کوشش کروں گا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، نہیں عبداللہ، یہ کوشش کا نہیں، نیت کا امتحان ہے۔ عبداللہ نے وہ تھیلا اٹھایا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ پہلی بار ایک عام تاجر کی طرح بازار میں کھڑا ہوا۔ لوگ حیران تھے، یہ تو عبداللہ ہے، یہ یہاں زعفران کیوں بیچ رہا ہے؟ پہلا گاہک اس کے پاس آیا، زعفران کتنے کا ہے؟ عبداللہ نے تھیلا کھولا، اس نے گہری سانس لی اور پہلی بار دل سے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ مگر اسی لمحے اس کے دل میں ایک آواز آئی، اگر سچ بولو گے تو شاید کمائی کم ہو جائے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔ بازار میں لوگ آ جا رہے تھے، عبداللہ ایک عام دکاندار کی طرح کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا تھیلا تھا جو درویش نے اسے دیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، وہ سوچ رہا تھا، میں تو ہمیشہ بڑی بڑی تجارت کرتا آیا ہوں، آج ایک عام آدمی کی طرح کھڑا ہوں۔ اس وقت ایک برا آدمی اس کے پاس آیا، اس نے پوچھا، بیٹا زعفران ہے؟ عبداللہ نے تھیلا کھولا، زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ برے آدمی نے پوچھا، یہ کیسا زعفران ہے؟ عبداللہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دل میں کہا، آج سچ بولنا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، بابا جی یہ زعفران عام معیار کا ہے، بہت اعلیٰ نہیں مگر خالص ہے۔ برا آدمی حیران ہو گیا، اس نے کہا، بیٹا آج کل تو تاجر معمولی چیز کو بھی بہترین بتاتے ہیں، تم نے سچ کیوں بتایا؟ عبداللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ آج میں نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے۔ برا آدمی مسکرایا، اس نے کہا، پھر تو میں یہ سارا زعفران خرید لیتا ہوں۔ عبداللہ حیران رہ گیا، اس نے سوچا تھا کہ سچ بولنے سے شاید کوئی خریدے گا ہی نہیں۔ برے آدمی نے پیسے دیے اور کہا، بیٹا یاد رکھنا، سچائی میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ عبداللہ کافی دیر تک وہیں کھڑا سوچتا رہا، اس کے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہو رہا تھا، وہ سکون جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ سیدھا درویش کے پاس گیا، درویش اب بھی بازار کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے خوشی سے کہا، بابا جی میں نے سچ بولا اور زعفران فوراً بک گیا۔ درویش مسکرایا، میں جانتا تھا۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم تھا؟ درویش نے آہستہ سے کہا، کیونکہ اللہ سچ بولنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پھر اس نے عبداللہ کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، مگر ابھی تمہاری آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ عبداللہ حیران ہوا، اب کیا ہوا؟ درویش نے آہستہ سے کہا، اصل امتحان تو بھی باقی ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، کیسا امتحان؟ درویش نے جواب دیا، کل تمہیں اپنی ساری دولت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر عبداللہ چونک گیا، کیونکہ اس کی دولت ہی اس کی پوری زندگی تھی، اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ اسے کسی بڑے فیصلے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس رات عبداللہ کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، وہ اپنے بڑے سے گھر میں بیٹھا تھا، چاروں طرف دولت ہی دولت تھی، قیمتی قالین، چمکتے ہوئے برتن اور زعفران سے بھرے ہوئے گودام، لیکن اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ اسے بار بار درویش کی بات یاد آ رہی تھی، کل تمہیں اپنی ساری دولت کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ عبداللہ سوچنے لگا، میں نے یہ دولت سالوں کی محنت سے کمائی ہے، کیا واقعی میں اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر اس کے دل میں ایک اور آواز آئی، لیکن اگر اس دولت میں ملاوٹ اور جھوٹ شامل ہے تو کیا یہ واقعی پاک ہے؟ یہ سوچ کر اس کے دل پر بوجھ بڑھ گیا۔ رات دیر تک وہ جاگتا رہا، پھر آخرکار اس نے فیصلہ کیا۔ اگلی صبح وہ سیدھا بازار کے کونے میں گیا، درویش ہمیشہ کی طرح وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے سلام کیا، السلام علیکم بابا جی۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام عبداللہ، کیا تم نے فیصلہ کر لیا؟ عبداللہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، جی بابا جی میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ درویش نے پوچھا، کیا فیصلہ کیا؟ عبداللہ نے کہا، میں اپنی تجارت کو خالص اور سچائی پر قائم کروں گا، اگر مجھے کم منافع بھی ملے تب بھی میں ملاوٹ نہیں کروں گا۔ درویش کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوئی، اس نے کہا، یہی وہ فیصلہ ہے جو اللہ کی پسند ہے۔
اللہ کو پسند ہے۔ عبداللہ نے مزید کہا، اور میں اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر درویش نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، الحمدللہ، آج ایک دل بدل گیا۔ اور اسی دن عبداللہ نے اپنے گودام کھول دیے۔ اس دن غریبوں میں زعفران، کھانا اور پیسے تقسیم کیے۔ پورا شہر حیران تھا۔ لوگ کہنے لگے، یہ وہی عبداللہ ہے جو پہلے صرف منافع کے بارے میں سوچتا تھا، مگر اب عبداللہ بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، وہ سکون جو اسے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ چند دن بعد عبداللہ دوبارہ درویش کے پاس گیا، مگر اس دن درویش وہاں نہیں تھا۔ عبداللہ نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ درویش کہاں گیا۔ تب عبداللہ کو احساس ہوا کہ شاید وہ درویش اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس کی زندگی بدلنے کے لیے۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، جس بندے کو تو نے میری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، اسے اپنی رحمتوں میں جگہ دے۔ اور اس دن کے بعد عبداللہ نے ہمیشہ سچائی اور دیانتداری سے تجارت کی۔ سبق: یاد رکھو، دولت انسان کو برا نہیں بناتی، اصل عظمت اس انسان کی ہوتی ہے جو سچائی، دیانت اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے۔